دوسری جو اگھور کی سادھنا شروع ہوتی ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب ایک اگھوری 108 کلموں کو سدھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہو گئی، یا 108 شیاطینی استخراجی قوتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی سانسوں کو بھی سادھ لیتا ہے، اپنی سانسوں کو بھی سادھ لیتا ہے۔ سانسوں کو سادھنے سے پھر میں کبھی پڑھا دوں گا آپ کو، پھر ایک ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس میں مختصر یہ ہے کہ اپنی سانسوں پہ وہ دھیان لگاتا ہے، اپنی سانسوں کے اوپر دھیان لگاتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، جس سے اس کی سانسیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سانسیں چھوٹی ہونا، اور اس پہ محنت کرتے کرتے، اس پریکٹس کو کرتے 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 یہاں تک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا سانس آنا اور جانا بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بغیر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ سانس تو لیتا ہے، ناک سے نہیں، منہ سے نہیں، بلکہ ناوی سے، اپنی ناف سے۔ اس کے لیے ایک بڑی ریاضت چاہیے ہوتی ہے ان کو، شیاطینی عاملین کو، اس کو بھی ریاضت ہی کہہ لیں، وہ بھی ایک طرح کا مجاہدہ ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے، شیو سادھنا۔ کیا؟ شیو سادھنا۔ اس میں بیسک، اب یہاں پہ آ کے اگھوری کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عورت کی ضرورت، عورت بھی عام نہ ہو، جنرلی عام عورت نہ ہو، وہ عورت ہو جو اگھوری علم کرتی ہو، جس نے پہلے سٹیپ کا اگھور کیا ہو۔ پھر ایسا اگھوری ایسی عورت کو ڈھونڈتا ہے، اور ایسی عورت ایسے اگھوری کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ ان دونوں کا پھر اکٹھے مل کے ان کو سادھنا کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ان دونوں کو ہی شکتی ملتی ہے، دونوں کو ہی طاقت ملے گی، شیاطینی طاقت دونوں کو ملے گی۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک عورت کو ڈھونڈنا ہے جو اگھور جانتی ہو، جس نے اگھور لیا ہوا ہو۔ عورتیں بھی اگھوری ہوتی ہیں، اور وہ بھی ننگی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا میں ننگا رہنا عبادت کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے سماج کے کلیان کے لیے سوسائٹی، ہم اپنے معاشرے کی اچھائی کے لیے اپنے وسطر یعنی اپنے کپڑوں تک کا تیاگ کر دیا، یعنی ان کو اتار کے وہ فیلنگ لیس ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی احساسات نہیں، وہ دن رات کڑ کڑ میں شیو مہادیو کو ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگھوریوں کا یہ ماننا ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی تو اپنے لوگوں کو لاجک تو دیتے ہوں گے نا کہ ہم کیوں ننگے پھر رہے ہیں۔ بالکل۔ بہرحال اس جدید دور کے اندر بھی اب بھی اگھور ہو رہا ہے۔ اگھور کی جو دوسرا سیگمنٹ ہے، اس میں جب انہوں نے کوئی عورت ڈھونڈ لینی ہے تو پھر انہوں نے سب سے پہلے جنگل کا رخ کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے انڈیا میں تو پھر بہت بڑے جنگلات، گھنے جنگلات ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی زیادہ پہاڑی سلسلہ بھی انڈیا کے پاس ہے، ہمارے ہندوستان کے پاس ہے، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہاں پہ، جیسے کوئی وہ ہمالیہ ہے، ہمالیہ پربت بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، تو وہاں وہ لوگ چھپ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ ہمالیہ کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمالیہ کے اندر کالے پہاڑ ہیں۔ کیا ہے؟ کالے پہاڑ، جو کہ اندر سے کالے ہیں، باہر سے بھی کالے ہیں، اور ان کے اندر نیچرلی اندر گفائیں بنی ہوئی ہیں، غاریں بنی ہوئی ہیں، اندر غاریں بنی ہوئی ہیں، جس میں زمانہ جاہلیت کے دور میں کبھی انسان رہا، پھر بڑی بڑی وہ ویران ہو گئی، اور جو جگہ ویران ہو جاتی ہے وہ پھر شیاطین کا مسکن بنتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، چراغ جلایا کرے، گھر میں یا روشنی کیا کرے۔ تو جو اگھور پنتھ کی جو دوسرا سیگمنٹ ہے، جو دوسری سادھنا ہے جس کو شیو سادھنا بولتے ہیں، اس کے لیے جب وہ جنگل کا رخ کرتے ہیں اور ایک غار ڈھونڈتے ہیں، اس غار کی صفائی کرتے ہیں، وہ عورت بھی اور اگھوری بھی، دو انسان، اس کی وہ صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد پھر وہ جنگلات کے پتوں سے شراب بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنگلات کے میں جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں ان سے بھی شراب بن جاتی ہے، تو مختلف درختوں کی چھال کو لے لیا، ان کے پتوں کو لے لیا، تو ان کو پانی میں ڈال کے کسی ایسی تعفن والی جگہ میں دبا دیا، تو پھر اس کے اندر ایک عجیب سی ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ گھڑوں کے ساتھ دیسی طریقے سے نا، کس طریقے سے؟ دیسی طریقے سے اس کا وہ عرق کشید کر دیں گے پتوں کا اور درختوں کی چھال، اس میں وہ دھتورے کے پتے بھی ڈالتے ہیں، بھنگ کے پتے بھی ڈالتے ہیں،
جو کہ سرور پیدا کرے، جو کہ نشہ پیدا کرے. وہ 1 من 2 من جتنا ان کو ضرورت ہوگا اتنا شراب بنا کے کسی بڑے برتن میں پیک کر کے اس غار میں رکھتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جنگل میں شکار کرنا ہے سور کا. اس کا اچھا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم سور کا نام لے لیں گے تو ہماری 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوگی. ایسا کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے. بلکہ سور کا نام ہمارے قرآن میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے لوگوں کا. تو پھر انہوں نے کالے رنگ کا سور لینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. ذبح کر کے اس کا گوشت انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. 2 کا 3 کا 4 سور لے کے ان سب کا گوشت بنا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے ہم قربانی کا گوشت سیو نہیں کرتے بوائل کر کے ابال کے نمک لگا کے، تو ایسے بوائل کر کے اس گوشت کو بھی اس غار میں رکھنا، اس غار میں. اب یہ کھانے اور پینے کا انتظام. اور نمبر 3 پہ اب انہوں نے اپنے جو ان کا گرو ہوتا ہے ان کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے. اس سے وہ گرو ان کو ایک منتر دے گا. کیا دے گا؟ منتر دے کے وہ دونوں اس گفا میں چلے جائیں گے جو کالی گفا ہے، جو وہ غار ہے. تو وہ اس میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے اچھا ایک چیز وہ ساتھ میں اور بھی لے جائیں گے، بھنگ، گانجا، چلم. وہ ایک لمبی سی ایک ڈبی سی ہوتی ہے، اس میں تمباکو بھر کے تو وہ کھینچتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی لے جائیں. اب جو گھوری وہاں گفا میں جائیں گے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ جا کے جب ان کو پیاس محسوس ہوگی، جب ان کو پیاس محسوس ہوگی تو سب سے پہلے انہوں نے پانی کی جگہ شراب پینا ہے. وہ شراب جو انہوں نے خود تیار کی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑے پیمانے پہ شراب کو تیار کرتے ہیں، شراب کو بڑے پیمانے پہ تیار کرتے ہیں. وہ شراب کو اپنے پانی کے یعنی ڈرنک کے طور پہ یوز کریں گے. اور نمبر 2 جب انہیں بھوک لگے گی تو تب انہوں نے سور کا گوشت کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ سور کا گوشت. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی بالکل. اس کے علاوہ انہوں نے دن رات اسی گفا میں اپنا چھوٹا پیشاب روک کے دونوں نے پینا ہے. اور جو اپنی گندگی کرنی ہے وہ بھی اسی غار میں چھپ کے کہیں وہ تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے، اسی ایک ہی جگہ پہ وہ گندگی کریں گے. اور ایک خاص ٹائم پہ خاص استخراجی قوت کو جگانے کے لیے وہ اپنا فضلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ 12 بجے رات کے 12 بجے تک اگھوری آرام کرے گا، شانت رہے گا. 12 بجے کے بعد اگھوری بھی کھڑا ہوگا اور وہ عورت بھی کھڑی ہوگی. اب یہاں پہ پتہ نہیں مجھے یہ تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں آپ سے بینگ ایز اے مسلم یہ ایک نالج شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ود ان سیکنڈ جھوٹے فراڈی جو بازار مارکیٹ میں عامل بیٹھے ہیں ان کے کہنے پہ ایک دم مان لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگھور جادو کیا گیا ہے. اگھور جادو کتنا کٹھن ہے اور ایسا کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں. خود انڈیا میں بھی بہت کم لوگ ہیں اگھوری، ابھی ہے صحیح وہاں پہ. لیکن اگر کمبھ میلے میں 1000 اگھوری آتا ہے تو اس میں 10-20 صحیح اگھوری ہیں، باقی وہاں بھی سارے فراڈی ہیں. اب 12 بجے کے بعد انہوں نے گھوری نے اور اس عورت نے اپنی ایسی ویوستھا ایسی سمت بنا لینی ہے جس میں عورت مرد کے اوپر آ کے بیٹھ جائے اور اب وہ اپنا ازواجی تعلق قائم کریں گے. اپنا ازواجی تعلق قائم. یہاں پہ وہ جو مرد ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کال بھیرو. اس نے کون سا منتر پڑھنا ہے؟ کال بھیرو کا ایک خاص منتر ہوتا ہے ان کا جس کو اس نے جپنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. رودراکش کی مالا کے اوپر ایک خاص قسم کی لکڑی سے بنائی جاتی ہے وہ تسبیح. اور ہندوؤں کی تسبیح کے دانے 108 ہوتے ہیں. 108. اچھا ہندوؤں کی تسبیح کے دانے 108 کیوں ہوتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہماری تسبیح کے دانے 101 کیوں ہوتے ہیں؟ 101 میں ایسا کیا روحانی تصرف ہے اور 108 میں ایسا کیا شیطانی تصرف ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ہندو لوگ جو ماتا مہاکالی کے گلے کے اندر جو لیمو کا ہار ڈالتے ہیں وہ بھی 108 لیمو کا ہوتا ہے.
اور ان کے جتنے بھی منتر ہیں وہ تقریباً 108 کی شکل میں. اچھا ہمارے 41 کیوں ہوتے ہیں؟ 41 میں ایسا کیا راز ہے؟ 40 میں ایسا کیا راز ہے؟ 7 میں ایسا کیا راز ہے؟ اور 21 میں ایسا کیا راز ہے؟ کل شیء عدد، اللہ نے ہر شے عددوں میں چھپا کے رکھی. یہ ایک راز ہے رب. جیسے ہماری فجر کی سنتے ہیں، ظہر کے سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں اور فرض ہیں، تو ہر چیزوں کو اللہ نے ناپ اور تول کے اور ایک بیلنس کے ساتھ رکھا. بالکل. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. اب 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہ اگھوری کال بھیرو کا منتر پڑھے گا، اور وہ جو اگھوری ہے وہ عورت جو ہے اس نے کال بھیروی، وہ کیا بن جائے گی؟ کال بھیروی. وہ کال بھیروی کا منتر جپے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس دوران ان دونوں کا جو ازواجی تعلق ہے وہ بھی قائم رہے گا. اور اس دوران بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دوران نہ ہی فیمیل کو انزال ہوگا نہ ہی میل کو انزال. اگر ان کو انزال ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اگھوری نہیں بن سکتے. وہ کبھی بھی اگھوری نہیں بن سکتے. اچھا یہاں پہ وہ کیسے خود کو کنٹرول کرتے ہیں اس پیچیدہ اور انتہائی غلیظ حالت میں؟ وہ جو انہوں نے مشقیں کر رکھی ہیں سانسوں کو سادھنے والی، یہاں پہ وہ کام دیں گے. کیونکہ سانسوں کو جب انسان سادھ لیتا ہے، سانسوں کو تسخیر کر لیتا ہے، پھر ایسا شخص خود کو تسخیر کرتا ہے، پھر اس کا وجود اس کا ہر حکم مانتا ہے. آپ کو تو بھوک لگتی ہے، آپ اپنے جسم کو کہو نا کہ یار مجھے بھوک نہ محسوس کرا، ایسے ہوتا ہے؟ جسم مانتا ہے؟ نہیں. جب پیشاب پخانہ آ رہا ہو ہم جسم کو کہیں کہ یار کچھ دیر ٹھہر جا، جسم رکتا ہے؟ جب جمائی آ رہی ہو، قے آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، خود کو روکے رکتی ہے؟ وہ اپنے جسم کو اس حساب سے سادھتے ہیں کہ جسم کو جو وہ آرڈر کرتے ہیں، جو پرمیشن دیتے ہیں، جسم ان کی تسخیر پہ چلتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ ان کو انزال نہیں ہوتا. اور 12 سے لے کر 3 بجے تک انہوں نے وہ منتر جاپ کر. اب اس میں انہوں نے کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ مالا کا استعمال نہیں کرتے، تسبیح وہ نہیں، کیونکہ تسبیح سے ان کا دھیان بھٹکتا ہے. دھیان بھٹکتا ہے کہ ایک ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، یا ابھی دانے کو میں آگے کھینچوں یا پیچھے کھینچوں. تو وہ ایک چت ہو کے ایک یکسوئی کے ساتھ اپنے اسی ازواجی تعلق کو قائم کیے ہوئے، جو مرد ہے اگھوری وہ کال بھیرو کا منتر پڑھے گا، اور جو کال بھیروی جو عورت ہے وہ کال بھیروی کا منتر پڑھے گی. وہ ایک خاص قسم کے ان کے منتر ہوتے ہیں، وہ اس کا جاپ کریں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے، جس سے ایک شیطانی اور استخراجی قوت پیدا ہوگی ان کی زبان سے. اور جب 40 دن پورے ہوں گے تو وہ جو استخراجی قوت ہے وہ پوری ایک شیاطینی شکل لے کے سامنے ظاہر ہوگا. وہ کال بھیرو بھی ظاہر ہوگا اور کال بھیروی کی شکل میں ان دونوں کی یکساں روحانیت ایک شکل دھار کے ظاہر ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو رب سے دور کرنے، جو عام آدمی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا کیا سارے ہندو ایسے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہندو لوگ خود بھی اگھوریوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کہہ دینا ہے وہ ہو جانا. ان کا ایسا شیاطینی روحانی تصرف ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں سو ہو جاتا ہے. اس میں جب وہ 40 دن تک سور کا گوشت کھاتے ہیں، اپنا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور اس ویوستھا میں 40 دن گزارتے ہیں کہ وہ اپنے ازواجی تعلق کو بھی قائم رکھیں، اور 12 سے لے کر 3 بجے تک ہر روز 3 گھنٹے وہ یہ مجاہدہ کرتے، یہ مشقت کرتے. بہت مشقت. یہ 40 دن کے بعد جب ان کی شیاطینی استخراجی قوت ایک شکل ڈھال کے ان کے سامنے بات کرتی ہے ان سے، تو پھر وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ اب شیو سادھنا پوری ہوئی. یہ دوسری جو سادھنا ہے اگھوری کی یہ پوری ہوئی. ٹھیک ہو؟ اب نمبر 3 پہ اور آخری سادھنا، آخری سدھی،
अघोर विद्या की, अघोर इल्म की। वो क्या है? वो ये है कि अघोरी सब साधना करता है, सब साधना। अच्छा, साधना की समझ आई कि अपने सांसों को साधना, खुद पर कंट्रोल करना। हमारा खुद पर तो कंट्रोल नहीं है, और ये अल्लाह भी खुद पर कंट्रोल करके अपनी रूह को जगा के अपने लताइफात को जिंदा करके रब तक पहुंचने की कोशिश करता है। और अघोरी अपनी सांसों को साध के अपनी मेडिटेशन की मदद से अपने शयातीन और लतीफा नफ्स की नार को भरपूर हालत में उसको देके और अपने अंदर एक नफसानी या शयातीनी इस्तखराजी कुव्वत क्रिएट करता है। और वो कुव्वत जब अपने इंतहा को पहुंचती है तो फिर वो एक शक्लधार, फिर वो एक शक्लधार, उसको कहते हैं कि चीज मेरे सामने प्रकट हो, चीज मेरे। तो जब तीसरी साधना इनकी शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है। अच्छा, इस दौरान अगर कोई अघोरी कामयाब नहीं होता तो फिर वो दोबारा से साधना शुरू करता है। उसका जो गुरु है, जो उसका रूहानी टीचर है, जो उसको नॉलेज दे रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, फिर वो उसको दोबारा से शुरू करवाएगा। इस दौरान दोनों आदमी ऐसे होने चाहिए जो कि जिनकी जो वो है ना सोचने समझने की सलाहियत वो भरपूर हो, यानी यकसुई भरपूर होनी चाहिए और यकसुई शानदार होनी चाहिए। अच्छा, भले हमारा रूहानी इल्म है, अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है, हमारा साफ सुथरा तहारत पर मबनी हमारा इल्म है, इसमें भी यकसुई की बड़ी अहमियत है, यकसुई की बड़ी अहमियत। हमारे औलिया अल्लाह और हमारे बुजुर्गान दीन ने मुराकबे किए, जंगलात का रुख किया, कब्रिस्तानों का रुख किया, इसलिए कि यकसुई को पास, यकसुई को पास। और वो लोग भी इसी यकसुई के साथ, लेकिन उनकी बात यह है कि वो अपनी रूहानी कुव्वतों को नहीं जगाते, अपनी अंदर इस्तखराजी कुव्वतों को जगाते। अब इस्तखराजी कुव्वत भी हमारे अंदर है और रूहानी कुव्वत भी हमारे अंदर है। जो मुसलमान हैं उनके अंदर रूहानी कुव्वत है, और जो शयातीनी लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके अंदर इस्तखराजी, वो इस्तखराजी कुव्वत को जगाते हैं, हम लोग अपनी रूहानी कुव्वत को जगाते हैं। अब यहाँ पे जब वो तीसरे सेगमेंट पे जाते हैं फिर वो क्या करते हैं? एक तो मुर्दे को जगाने का काम हो गया, शमशान को जगाने का काम हो गया। जब शमशान जागता है वैसे उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। फिर वो जब काल भैरव और काल भैरवी की पूजा, जब उसको वो तस्खीर करते हैं, वो बहुत हद तक अपनी शयातीनी कुव्वतों को जगा चुके हैं। एंड पे और आखिरी एक सिद्धि होती है उनकी, वो है सब साधना। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें सबसे पहले ये लोग अब मेरे ख्याल में कम हैं या शायद खत्म हो गए, लेकिन किसी दौर में ये लोग थे और ये हकीकत है। अब तारीख की औराक की गर्दानी करेंगे तो आपको वादे तौर पे ये चीज मिलेगी। जो फिरौन के दरबानी थे ना, फिरौन के, और ये फिरौन के काहिन थे, उनके पास ऐसा जादू था कि वो पढ़ के फूंक मारते, रात को फिरौन के महल के करीब कोई भी आता, उनको लगता कि ऊपर एक फौजी पहरा दे रहा है, ऊपर एक फौजी पहरा दे रहा। अगर फिर वो और करीब आते तो वही फौजी उनको तीर भी खींच के मारता, और वो तीर उनको लगता भी था, हकीकत में कुछ भी नहीं होता। इतना बड़ा रूहानी तसर्रुफ था उनको, शैतानी तसर्रुफ था। उन्होंने अपनी इतनी इस्तखराजी कुव्वत को जगा रखा। अब ऐसा जादू तो है ही नहीं। तो सब साधना में एक मुर्दे की जरूरत पड़ती है, एक मुर्दा जिस्म की जरूरत पड़ती है, एक मुर्दा जिस्म होना चाहिए। जब मुर्दा जिस्म आ जाएगा तो फिर उसको वो लिटाएंगे, लिटा के उसकी छाती पे अघोरी बैठ जाएगा। वो कहां से लेके आएगा मुर्दा? वहीं कब्रों से निकाल, मठों से निकाल। वो तलाश में रहते हैं, वो तलाश में रहते हैं। रात को अगर किसी ने मुर्दा दबाया, अच्छा हिंदू मजहब में 10 साल से कम उम्र बच्चा मर जाए तो उसको नहीं जलाया जाता, उसको जलाया नहीं जाता, उसको बल्कि जमीन में दबा देते हैं। तो उसको जैसे हमारे कब्रिस्तान होते हैं तो उनके मठ होते हैं, तो फिर जो कब्र ताजी बनाई जाएगी तो उस मठ में से वो बंदा वो उसको निकाल, या बस औकात लोग अधूरी जली लाशें भी छोड़ के चले जाते हैं तो वो लाशें भी वो निकाल लेते, अघोरी लोग। और इसमें कोई शक नहीं है कि अघोरी मुर्दों का गोश्त खाते हैं, ये कंफर्म है और ये तय है।
اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے اندر جب وہ گوشت جاتا ہے تو ان کے اندر شیاطینی استخراجی قوت پیدا ہوتی ہے، جس سے شیاطینی طاقتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں اور وہ اپنے علم میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس مردے کے اوپر بیٹھ کے وہ سادھنا کرتے ہیں، سدھی کرتے ہیں اور اس کی روح کو بلاتے ہیں، اسی مردے کی، اور یہ عمل وہ کافی عرصہ تک کرتے ہیں اور مختلف مردوں پہ کرتے ہیں، اور اس کی کامیابی کی علامت یہ ہوتی ہے اب یہاں پہ آ کے اگھوری سب کچھ کرتا ہے، اگھوری سب کچھ کھا جاتا ہے جو آپ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگھور کہتے ہی اسی کو ہیں جو کسی سے گھنا نہ کرے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ میری ایک اگھوری سے بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا یار آپ لوگ تو ہمیں برا کہتے ہو، آپ لوگ کھانا کھاتے ہو تو وہ کھانا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ رزق حلال ہے۔ تو کہا جب کھا کے اس کو باہر نکالتے ہو تو وہ پھر کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو فضلہ ہے، گندگی ہے۔ بولا نہیں، وہ بھی رزق ہی ہے، اس کی شکل چینج ہو گئی۔ یہ ایک اگھوری نے مجھے بتایا، تو ہم یہ سمجھ کے کھا لیتے ہیں اس گندگی کو بھی کہ یہ ایک رزق کی دوسری شکل ہے، وہ یہ سوچتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ ماننا ہے اگھوری ہر وہ چیز کھا جاتا ہے جو آپ اور میں کھانے کا سوچ نہیں سکتے، اور وہ اسی لیے کھا جاتے ہیں تاکہ ہماری استخراجی اور شیاطینی قوت بڑھے۔ جب وہ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے سب شادروں میں، جب وہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو جب مردے کے اندر روح یا ڈالنے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ شیاطینی قوت اس میں داخل کرتے ہیں جس سے وہ مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، میں اگھور علم کو بڑھاوا نہیں دے رہا، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں، میں آپ سے ایز اے نالج یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا سے ہو کے گزرے ہیں، اور اب بھی ایسے لوگ ہیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہم اپنی روحانیت کو پانے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ بلے شاہ جیسے لوگوں نے ناچا کس لیے؟ رب کو پانے کے لیے۔ سائیں مادھو لال نے کتنی ریاضت کی کس کو پانے کے لیے؟ رب کو پانے کے لیے۔ تو ایسے وہ لوگ اپنے اندر شیاطینی استخراجی قوت کو جگانے کے لیے بڑی مجاہدہ اور لگن اور محنت کرتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی ان کی ماں مر جائے، ان کے باپ مر جائے، ان کا رشتہ دار مر جائے تو وہ کسی کو ملنے نہیں جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیو ہمارا باپ ہے اور پاروتی ہماری ماں، بس اس شیاطینی روپ کو وہ مانتے ہیں اور اسی کو وہ پوجتے ہیں۔ پھر جب سب شادنا پوری ہوتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگھوری کسی بھی مردہ چیز کو کچھ منٹس کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اپنی شیاطینی قوت سے اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات مضحکہ کا خیز لگے کہ میں شاید کوئی کفری الفاظ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے ایسا کہ وہ کیسے زندہ کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے شیاطینی ہمزاد کو اس روح میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جنات سب سے زیادہ کہاں رہتے ہیں؟ قبروں میں۔ جنات سب سے زیادہ کہاں رہتے ہیں؟ قبروں کے اندر۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ قبرستان کے اوپر جنات نہیں ہیں، قبروں کے اندر جنات ہیں، اور یہ سچ بات ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ درختوں کے اوپر جنات رہتے ہیں اور قبروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو وہ شیاطینی روحوں کو اس مردے کی روح میں ڈال دیتے ہیں اور وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کے اندر ایسی شیاطینی قوت ہے کہ یہ مرے ہوئے بندے کو زندہ کر سکتا ہے یا مردے میں روح پھونک سکتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ در حقیقت جیسے قارون کے حواریوں کے پاس جادو تھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرعون کے حواریوں کے پاس ایسا جادو تھا، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بندہ چوری کرنے کی گھر سے محل کے جیسے قریب آئے گا اس کو لگے گا اوپر ایک سپاہی بیٹھا ہے، اور وہ تیر کمان کھینچ کے اس کو تیر مارتا تو اس کو تیر لگتا بھی صحیح، تو بندہ اس خوف سے، کیونکہ وہاں پہ کیسا شیاطینی جادو کیا ہوا ہے۔ اور پہلے زمانے میں لوگ جادو کے زور پہ جنگوں کو جیتا کرتے، جادو کے زور پہ جنگوں کو جیتا۔ تو یہ تھا سارا اگھور نالج کہ اگھور
کیسے اپنی استخراجی اور شیاطینی قوت کو جگانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سخت ترین جادو ہے اس وقت. یہ آسام میں ہو رہا ہے, بنگال میں ہو رہا ہے, اور انڈیا میں ہو رہا ہے. اس وقت بھی ہندوستان میں اگھوری ہیں اور ان کے 13 گروہ بنے ہوئے ہیں, اور ہر سال کمبھ میلے کے نام سے اگھوری اکٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھیں, آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو ہر سال کمبھ میلہ لگتا ہے. اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں گھوری آتے ہیں. ملک کے دور و نزدیک سے ہر جگہ سے گھوری وہاں پہ آتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر گھوری کے اندر یہ ساری سدھیاں ہوں. یہ جو میں نے آپ سے اس آج کا ہماری جو کلاس تھی وہ ریئل والے اگھوریوں کے پاس تھی, اگھوریوں کے متعلق تھی. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں ہندو دھرم میں جو سادھو سنت ہیں, جو صرف اپنی اندر کے 7 چکروں کو جگاتے ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں. ان کے برہمن بھی ہیں جو گیتا کا پاٹ کر کے مسائل کا حل کرتے ہیں. تو ہندو مذہب کے اندر اس سے بڑا کوئی علم نہیں جو اگھور ودیا ہے. اور اگھوری جو جادو ہے اس کی کاٹ اور پلٹ بہت مشکل ہے. اس کی کاٹ اور پلٹ بہت مشکل ہے, کیونکہ جو شخص اتنی ریاضت کر کے کسی پر کوئی شیاطینی چیز کو مسلط کرتا ہے تب وہ پھر اس انسان کا وہ نقصان کر کے ہی واپس لوٹتا ہے. اور ہم لوگ ایسے ہی پریشان ہیں خواہ. بہت سارے لوگ ایسے ہی بھے بھیت ہیں, پریشان ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کسی نے اگھوری جادو کر دیا. تو بھائی اگھوری علم جاننے والے لوگ ہمارے پاکستان میں ہیں ہی نہیں. تو آپ کی کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ الذی یوسوس, صرف یہ وسوسہ لوگ ہیں. تھوڑا بہت گیان یا تھوڑا بہت نالج لوگوں کی حد تک ہے, لیکن وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. اب کیا ہمارے ملک میں لاشوں پہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنی ودیا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ملک سے باہر کچھ ملکوں میں ہیں, اور باقی ہمیں یہ ایسے ہی فراڈیا لوگوں نے ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ فلاں پہ علم ہو گیا, فلاں علم ہو گیا, فلاں پہ علم ہو گیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ اس چیز سے ذہنی طور سے اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہم پہ اگھوری جادو کر رہا ہے, کیونکہ اگھور کے لیے ایک بڑی محنت, بڑی طاقت اور بڑی ریاضت چاہیے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جی اگھوری کسے کہتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا جو اگر وہ کوئی چیز جو اپنا پڑھائی کرتے ہیں وہ مکمل نہ ہو تو پھر شروع سے ہی ان کو مشقت کرنی پڑے گی. اصل میں اگھوری وہ بنتا ہے, اگھوری آپ اور میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم تو خیر بننا ہی نہیں چاہتے, اللہ معاف فرمائے, لیکن عام آدمی اگھوری نہیں بن سکتا. جو گھر گھرستی والا ہو, جس کے گھر اہل و عیال ہو, وہ نہیں بن سکتا. کاروبار والا اگھوری نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو دنیاوی ترقی ہے نا, کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ. اگھوری بنے گا ہی وہ جو سب کچھ کو چھوڑ کے صرف اگھور ہی کرے گا, اگھور ہی سیکھے گا. اس کے ذہن میں ایک ہی کام, ایک ہی چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, وہ کण کण میں شیو کو ڈھونڈتا ہے. وہ کہتا ہے اس مردہ لاش میں بھی شیو ہے, اس شمشان میں بھی شیو ہے, تجھ میں بھی شیو ہے, مجھ میں بھی شیو ہے. اس کا یہ کہنا ہے میرا مقصد کہ ہر جگہ میں شیو ہے. اور ایسا شخص جب ایک پوری ریاضت کر کے اگھور میں شامل ہوتا ہے پھر وہ کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو ایسے اس کے گرو جی ہیں جو اس کے استاد ہیں, وہ اس کو ایسے بٹھاتے ہی نہیں ہیں. اس کی پہلے وہ پریکشا لیتے ہیں کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ یہ سادھنا کر سکے. پھر ان لوگوں کے سامنے شیاطینی طاقتیں ظاہر ہوتی ہیں, پھر وہ ان سے وعدے لیتے ہیں, اور پھر ہر جائز اور ناجائز سب کچھ کرتے ہیں.